السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابرکت درود کی سعادت پڑھنے کی میں نے حاصل کی اور اس کے بعد ہم اپنی ویڈیوز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بچوں، آج کا ہمارا سوال کویسچن نمبر 12 اور سہیل افضل کی بک ہے ڈیبینچرز کے ہمارے سوال چل رہے تھے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے کور کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم اپنے سمپل ڈیبینچرز کو جاری کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو کویسچن ہوگا وہ آن ڈیبینچر پہ ہوگا۔ تو میں نے لاسٹ لیکچرز میں بھی کوشش کی کہ میں اس کو کور کروں کہ آن ڈیبینچرز کیا ہوتے ہیں، تو اس کی مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ میرا وہ لیکچر پچھلا دیکھ سکتے ہیں۔ تو آن ڈیبینچر ایسے ڈیبینچر جو باقاعدہ آپ کسی انویسٹمنٹ پرپس کے لیے جاری کرتے ہیں۔ ان ڈیبینچرز کو خرید کر آپ اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں، ان کو دوبارہ ری ایشو بھی کر سکتے ہیں اور ان کو آپ چاہیں تو کینسل بھی کر سکتے ہیں۔ ایک چیز میں یہاں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ جس طرح میں نے پچھلے لیکچرز میں یہ کہا کہ جو ڈیبینچر خریدے ہی کینسلیشن کے لیے یا ریڈیمپشن کے لیے جا رہے ہیں وہ کبھی بھی آن ڈیبینچر نہیں ہو سکتے۔ یہ چیز آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے۔ بہرحال ہم کویسچن نمبر 12 شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میں پڑھ دوں کہ زیڈ لمیٹڈ کمپنی ایشوڈ 10,000 12% ڈیبینچرز، 100 روپیز کا ایک ہے۔ آپ 1 جولائی کو اس کو ایشو کر رہے ہیں۔ انٹرسٹ ایز یوزول کے سال میں 2 دفعہ پے کیا جا رہا ہے، 30 جون اور 31 دسمبر۔ کمپنی اپنے ڈیبینچرز خرید رہی ہے 31 دسمبر 2009 ورتھ 1 لاکھ روپیز ایز انویسٹمنٹ۔ اب یہاں واضح ہو گیا کہ ڈیبینچر خریدے انویسٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں یہ قطعاً نہیں لکھا ہوا کہ ڈیبینچر کینسلیشن کے لیے یا ریڈیمپشن کے لیے خریدے جا رہے ہیں، تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ یہ آن ڈیبینچرز کا کویسچن۔ اس کے بعد 31 دسمبر 2010 مزید 1 سال کے بعد فوراً دوبارہ یہ خریدے گئے ڈیبینچر 1098 کے 1 ڈیبینچرز کے اکارڈنگ۔ تو اب چونکہ اس سوال کے اندر سب سے پہلے اگر ہم اس کے انٹریز کی طرف چلیں تو پرچیز کی بات کی ہے، ڈیبینچرز کو ایشو کیا جا رہا ہے اور ایشو اس طرح کیا جا رہا ہے کہ 1 جولائی 2009 کو آپ ڈیبینچرز ایشو کر رہے ہیں جو کہ 10,000 ڈیبینچرز ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی 1 جولائی 2009۔ ڈیبینچرز ہم ایشو کر رہے ہیں، 12% ڈیبینچر ہم ڈیبٹ کر دیتے ہیں اور بینک کو ہم کریڈٹ کریں گے۔ 10,000 ڈیبینچرز ہیں، اس کی ورکنگ میں ساتھ ساتھ یہاں کر دیں ملٹی پلائی پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ 100 روپیز کا فکس ہے، یہ 1 ہوتا ہے، تو اس کی اماؤنٹ بن جاتی ہے 10 لاکھ۔ تو 10 لاکھ روپے کے ڈیبینچرز ہم جاری کر رہے ہیں، تو پہلی انٹری آپ کی 10 لاکھ روپیز کی ہم کر دیں گے۔ اچھا، ایک چیز اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈیبینچرز کے سوال میں آپ نے کرونولوجیکلی چلنا ہے، ڈیٹ وائز۔ جس طریقے سے ہم اس وقت 1 جولائی پر ہیں، اگلا ڈیبینچر ہم 31 دسمبر کو خرید رہے ہیں، تو ایز پر رول سال میں جو 2 دفعہ انٹرسٹ پے کرنا ہے، لائک 30 جون اینڈ 31 دسمبر ایوری ایئر، وہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ اب آگے جا کے ہم سوال پڑھتے ہیں۔ تو کمپنی اپنے آن ڈیبینچر خرید رہی ہے 31 دسمبر 2009۔ تو ڈیبینچر خریدنے سے پہلے آپ انٹرسٹ پے کریں گے، تو 31 دسمبر 2009 ہم انٹرسٹ پے کر رہے ہیں، انٹری بنے گی انٹرسٹ آن ڈیبینچر اور کریڈٹ ہوگا بینک، کیونکہ یہ انٹرسٹ ہم پے کر رہے ہیں۔ اب اس کی اماؤنٹ کی کیلکولیشن ہم کس طریقے سے کریں گے؟ ڈیبینچرز پہ انٹرسٹ آپ جانتے ہیں فیس ویلیو پہ دیا جاتا ہے، اس کی فیس ویلیو 10 لاکھ ہے انٹو یہ 12% والے ڈیبینچر ہیں اور 6 منتھ کا انٹرسٹ ہم اس کے اوپر پے کر رہے ہیں۔ تو وہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ انٹرسٹ کی کیلکولیشن اگر ہم 1 کوارٹر پر ہیں تو جنوری سے جون، اور اگر ہم 2 کوارٹر پر ہیں یعنی کہ جولائی سے دسمبر، تو جولائی سے کیلکولیشن آگے۔ تو چونکہ یہ 1 جولائی ہم نے ایشو کی ہیں تو 31 دسمبر پورے 6 منتھ ہو جاتے ہیں، تو 6 منتھ کا انٹرسٹ ہم یہاں ڈکلیئر کر دیں۔ تو اماؤنٹ اس کی 60,000 آتی ہے، تو یہ اماؤنٹ ہم نے یہاں پہ لکھ دی۔ اب 31 دسمبر کو ہی دوبارہ ڈیبینچر خریدے جا رہے ہیں۔ اب ڈیبینچر خریدنے کی انٹری، چونکہ اب یہاں پہ بڑا واضح ہے کہ اس نے کہا کہ آن ڈیبینچر ہیں، تو اب ہم آن ڈیبینچرز ڈیبٹ کر رہے ہیں اور کریڈٹ ہو جائے گا بینک۔ اب ڈیبینچرز آپ خرید رہے ہیں 1 لاکھ روپے کا، یہ کویسچن میں اس کی اماؤنٹ گیون ہے، تو 1 لاکھ روپیز ہم لکھ دیتے ہیں۔ اصل میں یہاں پہ انٹرسٹ آن ڈیبینچر بھی اکثر ڈیبٹ ہوتا ہے، جب ہم اگلے سوالات کریں گے انٹرسٹ بھی آئے گا چونکہ وہ ڈیورنگ دا ایئر ہم خریدیں گے، لیکن چونکہ ہم یہ خرید 31 دسمبر کو رہے ہیں، 31 دسمبر سے پہلے ابھی ہم نے یہ انٹرسٹ پے کیا، تو یقیناً ان ڈیبینچرز پر بھی انٹرسٹ اس میں پے ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس کو خرید رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کے اندر یہاں پہ انٹرسٹ شو نہیں کروائیں گے۔
تو یہ ہماری پہلی والی انٹری اس میں پوری ہوئی کہ ہم نے پرچیز کیے 1 لاکھ روپیز کے ڈیبینچر. اب آگے وہ کہتے ہیں کہ 31 دسمبر 2010 دوبارہ ڈیبینچر 1000 خریدے جا رہے ہیں 98 روپیز کے اکارڈنگ. تو اب ہم اپنی وہ کرونولوجیکل آرڈر جو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ 30 جون 2010 کیونکہ ابھی تو ہم 31 دسمبر 2009 پر ہیں. تو 30 جون 2010 پہلے آپ اس کا انٹرسٹ پے کریں. انٹری بنے گی انٹرسٹ آن ڈیبینچر ٹو بینک. اب یہ بینک تو ان لوگوں کے لیے آ گیا جو ڈیبینچرز لوگوں کے پاس ہیں کیونکہ ٹوٹل تھے 10 لاکھ روپے کے جس میں سے 1 لاکھ آپ نے لے لیے آن ڈیبینچر. اٹ مینز یہ اس وقت کمپنی کے پاس ہے. تو لوگوں کے پاس تو اب 9 لاکھ روپے کے ڈیبینچر ہیں ان پہ جو آپ نے انٹرسٹ پے کرنا ہے وہ بینک آ گیا. اب یہ جو 1 لاکھ کے ڈیبینچر آپ نے خود پرچیز کر لیے ہیں یہ کینسل تو نہیں ہوئے ابھی تک. اٹ مینز اس کے اوپر بھی انٹرسٹ ڈکلیئر ہوتا رہے گا جب تک یہ ڈیبینچر کینسل نہ ہو جائے. تو چونکہ یہ ڈیبینچر اس وقت کمپنی کے پاس ہیں تو کمپنی اپنے لیے جو انٹرسٹ ڈکلیئر کرے گی اس کی انکم ہوگی تو وہی کریڈٹ ہو رہا ہے. انٹرسٹ آن ڈیبینچر یہاں پہ آپ نے اس کو بڑا واضح کر لیا. اب اس کے میں چھوٹی سی ورکنگ آپ کے سامنے کر دوں تاکہ اس کا آپ کی انٹرسٹ کیلکولیشن آسان ہو جائے. ٹوٹل ڈیبینچر ہیں 10 لاکھ روپے کے جو آپ نے آن ڈیبینچر لیے وہ 1 لاکھ کے لیے 12% والے ہیں اور 6 منتھ کا ہم انٹرسٹ پے کر رہے ہیں. 6 منتھ کیوں ہے کیونکہ 31 دسمبر ہم نے یہ انٹرسٹ پے کیا اور اس کے بعد جون 30 جون تو 6 منتھ کا جو ٹینیور ہے اس کا انٹرسٹ ہم پے کریں گے. یہ اماؤنٹ بن جاتی ہے 6000 اور جو ریمیننگ رہ جاتا ہے جو لوگوں کے پاس ہیں وہ تقریباً 9 لاکھ روپے کے رہ جاتے ہیں. اس کا بھی 12% اور 6/12 تو یہ 54,000 یہ بن جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ بینک کے آگے جو لوگوں کے پاس ہیں 54,000 اور جو آن ڈیبینچر یہ والا 6,000 اور اس پورے کو ملا کے 60,000 کا انٹرسٹ 30 جون ڈکلیئر ہوا. جب ہم سوال کو آگے پڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا 31 دسمبر 2010 مزید ڈیبینچرز خریدے جا رہے ہیں. دوبارہ وہ اسی طرح کہ مزید خریدنے سے پہلے آپ نے اس کا انٹرسٹ پے کرنا ہے کیونکہ 6 منتھ ایز پر رول آپ نے پے کرتے رہنا ہے جون اور دسمبر میں. تو 31 دسمبر 2010 انٹری بنی سیم یہی والی انٹری دوبارہ آ جائے گی کیونکہ 6 منتھ کا یہ پے ہوا تھا اور 6 منتھ کا دوبارہ آ رہا ہے. انٹرسٹ آن ڈیبینچر اکاؤنٹ ٹو بینک اکاؤنٹ ٹو انٹرسٹ آن ڈیبینچر اکاؤنٹ. اماؤنٹ بھی آلموسٹ یہی ہے کیونکہ 6 منتھ تھے تو 54,000 6,000 اور 60,000. تو اس طریقے سے بچوں یہ ہماری انٹری پوری ہوئی. اب جو ڈیبینچر اس میں دوبارہ خریدے ہیں اب ہم خریدنے کے دوبارہ انٹری اسی ڈیٹ پہ 31 دسمبر ہم کرتے ہیں. ڈیبینچر خریدے جا رہے ہیں آن ڈیبینچر ہیں کیونکہ یہ کینسلیشن کے لیے نہیں خریدے جا رہے تو آن ڈیبینچر اکاؤنٹ ٹو بینک اکاؤنٹ. انٹرسٹ ہم یہاں اس لیے دوبارہ ڈیبٹ نہیں کر رہے کہ سیم ڈیٹ ہے ابھی یہ انٹرسٹ ہم دے کے ہٹے ہیں تو دوبارہ یہاں پہ انٹرسٹ سیم ڈیٹ پہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ جس ڈیبینچر کو ہم یہ خرید رہے ہیں اٹ مینز اس کا انٹرسٹ یہاں پے ہو چکا ہے. اب یہاں پہ جو آن ڈیبینچر خریدا جا رہا ہے اس کی ویلیو ہے 1000 ڈیبینچر آپ خرید رہے ہیں اور 98 کے اکارڈنگ لے رہے ہیں تو اٹ مینز 98,000 روپیز کے ڈیبینچرز جو ہیں یہ آپ نے دوبارہ خرید لی. تو اس طریقے سے بچوں یہاں پہ آ کے یہ انٹریز پوری ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہماری کلوزنگ انٹریز ہوتی ہیں آپ نے وہ کرنی ہے. وہ کلوزنگ انٹریز جو ہیں ہماری یہاں پہ 2 ہوں گی کیونکہ ایک یہاں پہ ہم تو انٹرسٹ کو کلوز کرتے تھے انٹرسٹ آن ڈیبینچر یہ والا اور یہ والا ان تینوں کو کلوز ہم کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں نے کرایا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ٹو انٹرسٹ آن ڈیبینچر اکاؤنٹ. یہ ساری اماؤنٹ آپ ایڈ کر لیں تو اس کی اماؤنٹ بن جاتی ہے 1,20,000. اچھا اب یہاں پہ ایک نیا اکاؤنٹ وجود میں ہے انٹرسٹ کا وہ تھا انٹرسٹ آن ڈیبینچر. اب اس کو بھی کلوز کرنا ہے چونکہ یہ کریڈٹ ہے جب کلوز ہوگا تو یہ ڈیبٹ ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا انٹرسٹ آن ڈیبینچر اکاؤنٹ. اس انٹری کا ریورسل ہے ٹو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. اب دیکھیے گا انٹرسٹ آن ڈیبینچر ہمارے پاس جو ڈیبٹ ہے 6,000 کا یہاں ہے 6,000 کا یہاں ہے تو یہ کل ملا کے 12,000. تو بچوں اس طرح کلوزنگ انٹری کر کے یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے جیسے سال آپ کا ختم ہوگا آپ نے انٹریز کو کلوز ضرور کرنا ہے. تو یہاں پہ آ کے ہماری کلوزنگ ہو جاتی ہے. ہم نے 31 دسمبر 2010 کی کلوزنگ کی. ایک چھوٹا سا کام اور کیجیے گا کہ 31 دسمبر 2009
9 یہاں پہ ایک کلوزنگ انٹری اس انٹرسٹ آن ڈیبینچر کی ضرور کیجیے گا، وہ یہاں سے رہ گئی ہے، وہ انٹری کیا ہوگی؟ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ٹو انٹرسٹ آن ڈیبینچر اکاؤنٹ 60,000. تو یہ ایک انٹری کر کے اس طریقے سے ہم یہ اپنا سوال، کیونکہ سمپل ریکوائرمنٹ تھی جرنل انٹریز کرنا، کیونکہ یہ انٹریز میں نے آپ کے سامنے کرنی آپ نے جرنل بنا کے، پورا جو اس کا باقاعدہ ایک فارمیٹ ہوتا ہے اور جو اس کے نیچے نیریشنز ہر انٹری کے ساتھ لکھی جاتی ہیں وہ ضرور لکھیے گا. امید کرتا ہوں کہ سوال آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ بھی سوال کسی بھی پوائنٹ کے حوالے سے مزید آپ پوچھنا چاہیں تو ضرور مجھے میسج کیا کریں، تو میں انشاءاللہ آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. اگر ویڈیو میری پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اس طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے. اگلے لیکچرز تک کے لیے اللہ حافظ.